اس سے میں کیا مطلب سمجھوں؟ اور جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہیں ان کی تعیناتی کب اور کیسی ہوگی؟ کیا وہ کسی اور فورس سے بھی ہو سکتے ہیں؟ اور ایک دوسرا سوال میرا جڑا ہے ایس آئی ایف سی سے. ان کے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں جنرل سرفراز صاحب، پاکستان بزنس فورم میں وہ مخاطب تھے، 2 اخباروں نے کوٹ کیا. وہ موجودہ جو ایف بی آر کا سسٹم ہے اور سرمایہ کار کو جو تحفظات ہیں اس کے اوپر کھل کر تنقید کر رہے تھے. کیا یہ موجودہ نظام پر عدم اعتماد ہے؟ اور کیا ایس آئی ایف سی خود اس بیوروکریٹک سیٹ اپ اور ہرڈل کا شکار ہے؟ شکریہ. ایک تو آپ لوگ سوال بھی 4 5 پارٹس کرتے ہیں اینڈ ملٹیپل کوشچنز ان ون. لک لیٹ می کم ٹو میرا واٹ آئی انڈرسٹینڈ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نوٹ کرتے کرتے جو ہے نا آگے پیچھے نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ مس ہو جائے مجھے بتائیے گا. آپ نے پہلی بار آئی تھنک تاخیر کی ہے. یہ چیف آف ڈیفینس فورسز کا ہیڈ کوارٹر میرے بھائی تشکیل ہو رہا ہے. چیف آف ڈیفینس فورسز, دی پریویس entity that was there was a committee mechanism, a staff mechanism. So we are transiting from a committee coordinate mechanism into a operational headquarter. So if you are going to do that, it's going to require a lot of things that needs to be done in place. Lot of terms of references جن کو آپ نے تعین کرنا ہے, اس کے لیے ایک ڈیلیبریشن کی میرے بھائی ریکوائرڈ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو فوج ہے نا وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ومز پہ نہیں چلتی. وی آر اے پروفیشنل آرمی, وی آر اے پروفیشنل آرم فورسز, اینڈ وی ڈو دی تھنگز اینڈ وی ٹرائی ٹو ڈو دی تھنگز رائٹ دی فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. جو آپ نے بات کی نیشنل سیکورٹی فورس کمانڈر کی, نیشنل اسٹریٹجک فورس کمانڈ جو بن رہی ہے اس کے کمانڈر کی, اس میں آپ کا سوال کیا تھا؟ اچھا, یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں, کیونکہ ہمیں کوئی عادت ہی پڑ گئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن از ایبسلیوٹلی کلیئر, لیکن ہم اپنی ذہن کی اختراع ڈال کے سوال بنا لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آن دیٹ. آپ کو ہی پتہ ہے اس پہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, کوئی شک ہے؟ تو پھر یہ سوال کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اس کے سوال کی ضرورت کیا تھی؟ اگر کانسٹیٹیوشن میں ایبسلیوٹلی کلیئر ہے تو یہ آئین نے فیصلہ کرنا ہے, پارلیمان نے فیصلہ کرنا ہے, یا میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟ What is the need? Because that is a classic example where you try to create a narrative where there is no narrative. By putting out such questions, you are actually trying to deliberately put a notion which جو آپ کا آئین کے اندر جس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو what is the need of this question? کس چیز کی وضاحت چاہیے آپ کو؟ آئین کی وضاحت چاہیے. آپ اس کی پلین انگلش نہیں پڑھ سکتے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. کس چیز کی وضاحت ہم مانگ رہے ہیں؟ آئی ایم اے لیگل جورسٹ, میں کوئی کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہوں کہ میں آپ کو اس کی وضاحت دوں گا. سو دس از اگین ہاؤ دی نیریٹیوز آر میڈ. اس کی میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے. اینڈ دیٹس وائی جو رانا صاحب نے سوال کیا, میں کہتا ہوں آپ لوگ اپنی اتنی فیکلٹیز اور انرجیز کو کوئی کنسٹرکٹیو کام پہ لگائیں میرے بھائی. پورا دن فوج کے بارے میں اپنی obsession سے باہر نکلیں کہ ادھر یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا, کیونکہ آپ کے چاروں سوال جو سے ہیں وہ فوج کی اندرونی معاملات کے بارے میں. Pakistan has lot more to offer to our media and competent journalists like you, and you can do wonders اگر آپ تھوڑی سی توجہ وہاں پہ بھی دے دیں, کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے ایکچوئل ایشوز ہیں. لیٹ ناٹ آرمی بی ڈسکسڈ کہ شام کو 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک 9 بجے تک 10 11 بجے تک فوج اور فوج کے معاملات ڈسکس کرتے رہیں. تو وہ کب ہوگی؟ جب ضروری ہوگی وہ کرتی جائے گی. نہیں, آگے ایک اور بھی آپ کا سوال تھا NCSIFC پہ. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی سہولت کے لیے حکومت وقت نے یہ SIFC کا ادارہ بنایا, اینڈ دے ریکویسٹڈ because of technical and administrative capabilities that the army has to provide certain support to it. But the economy and all questions and all explanations thereto related, I would request humbly that you please refer to the correct quarters جو اس پہ competent ہے بات کرنے کے لیے. I am not competent to do that.
سر آپ نے ابھی سوشل میڈیا پہ دکھائے کہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ٹرولنگ ہوتی ہے جس طرح بھی یہ سب کچھ بیانیے کی بات ہو رہی ہے جہاں تک، تو سوائے اس شخص کے جس کی آپ بات کر رہے ہیں بار بار، انہی کی پارٹی کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے اور انہی کی پارٹی کے انفارمیشن سیکٹری جو ہیں وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے ٹاک شوز میں آ کر اور مختلف جگہوں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پارٹی کا اصل بیانیہ وہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے جاری کیا جاتا ہے اعلامیہ کی صورت میں۔ اچھا، یہ دس از اگین پارٹ آف دیٹ ڈیسیٹ کاپ ویب جو کہ بڑی خوبصورتی بناتا ہے۔ میں نے اپنی جو شروع میں بات چیت کی میں نے کہا تھا یا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جس طرح یہ بیانیہ بناتے ہیں اس پہ تو جو جوابلز ہے وہ بھی داد دیتا ہوگا کہ میں بھی سیکھوں ان سے کہ یہ بنتا کیسے۔ اب اس بیانیے کی کتنی خوبصورتی ہے کہ آپ جو سا ہے پورا صبح سے لے کے شام تک کوئی بھی واحد قسم کی بات چیت کرتے رہیں اور ساتھ آپ کے سرکاری طور پہ سر ہمارا تو اسے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کون کہہ رہا ہے، تو آپ ڈسون کریں نا اس کو، آپ کہیں کہ یہ سارا غلط ہو رہا ہے، آپ آئیں چینلز پہ آپ کہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، ہم اپنی فوج کے یہ بات کرتا ہے میں کنڈیم کرتا ہوں، آپ اس پہ ٹویٹیں کریں، آپ بازاروں میں نکلیں، آپ باہر آئیں، آپ کہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے کہ یہ سیاسی ملاقات نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں پہ باہر نکل کے جو سیاست پہ بات چیت ہو رہی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو آپ نے یہ بات کی سوشل میڈیا کی، میں آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں جہاں پہ ان کی بہن جون سی ہیں وہ باہر آ کے یہی منوان یہ خود زبان سے بھی بول رہی ہیں، وہ تو پاکستان سے آ کے بول رہی تھی نا، تو یہ سب جون سا ہے جو جس نے بھی ان کو سکھلایا بڑا خوب سکھلایا، ٹھیک ہے نا۔ آئی تھنک آپ لوگوں کے جو چینلز ہیں دے مسٹ بی وانٹنگ ٹو سوئچ ٹو سم تھنگ ایلس۔ 1:45 وہ کہتے ہیں گھنٹہ اور 40 منٹ ہو گئے۔ جن صاحب، لا کا پرنسپل ہے کہ پنشمنٹ از دا اسٹرانگیسٹ ڈیٹرنس اگینسٹ کرائم۔ 9 مئی کو تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک صرف کچھ لوگوں کو ایک دفعہ جو ہے ہم نے سزا کی بات سنی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہ بات بھی لا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ابیٹر جو ہے وہ آپریٹر سے زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے۔ ابھی تک کسی آپریٹر کے حوالے سے کسی ابیٹر کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن سامنے نہیں آیا، جبکہ فوجی عدالتوں کے راستے میں جو کوئی امپیڈمنٹ ہو سکتا تھا وہ بھی اب دور ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے بلکہ آئینی عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ تو اس کے بعد اتنی جو تاخیر ہے اس کو کیا سمجھا جائے کہ ان لوگوں کو ایک کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اس سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایز دی اسپوکسمین آف دی آرمڈ فورسز از اونلی کمپیٹنٹ آن دس میٹر ٹو ٹاک اباؤٹ دی ملٹری ٹرائل جو ملٹری کورٹس ہوئے تھے، ہم نے وہ سارے کر دیں۔ جتنے لوگ پاکستان کی فوج کو ٹرائل ریمانڈ ہوئے تھے ان کے ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت جسٹ اور ڈیسیژنز ان سے دیے جا چکے ہیں۔ سو ایز فار ایز دیٹ از کنسرنڈ وی ہیو ڈن دیٹ آن دی بیسس آف دی ایویڈنس اور تمام جو ان کے آئینی اور قانونی حقوق تھے اس کے ساتھ۔ باقی آپ جو بات کر رہے ہیں دیز آر دی کیسز وچ آر بینگ رن ان دی سول کورٹس۔ جی میں کہہ رہا ہوں وہ سارے معاملات جو سے سول کورٹ ہے، ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے کسی بیٹر کا، اس وقت کوئی کیس نہیں ہے، تو ہمارے پاس تو وہ کیس ہے ایک جو سا ہے اپنا ایک جنرل فیاض حمید کا ایک اس سے جڑا ہوا کیس ہے جو کہ چل رہا ہے خالی۔ اس کے علاوہ تو جو 9 مئی کے جتنے ٹرائل کے کیسز تھے وہ تو ہم کلوز کر چکے، تو باقی جتنے کیسز ہیں وہ تو سول میں چل رہے ہیں نا۔ تو آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں کوئی کمنٹ کروں ان وائلیشن آف دی آرٹیکل 19؟ I will not do that. So you please ask this question, which is a valid question. آپ جا کے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھ لیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھ لیں، جہاں پہ ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان سے پوچھ لیں، کیونکہ ہمارا سٹانس جو سا ہے 9 مئی سے آج تک یہ ہے کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ فوج پاکستان کا نہیں، پاکستان کی قوم کا مقدمہ ہے۔ بیکاز ان نو کنٹری یو کین الاؤ دیٹ اٹس آرمڈ فورسز آرمی از اٹیک۔ آپ ان کے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کریں، آپ ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں، اینڈ دین یو کین واک اوے فری، اسپیشلی دوز ہو پلانڈ اٹ، ہو ابیٹڈ اٹ اینڈ ہو ور دی ماسٹر مائنڈ بہائنڈ اٹ۔ ایبسلیوٹلی وی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک
جمہوری ملک ہے, یہ یہاں پہ ایک عدالتی نظام ہے, ایک پورا سسٹم ہے, دیٹ مسٹ ورک. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں, کوئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. میں اس میں سے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر آپ کو فیکٹس اینڈ فگر سے بتا سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ دہشت گردی آپ کی خیبر پختونخوا میں ہے. آپ مجھے بتا دیں خیبر پختونخوا میں پچھلے 5 سال میں کس دہشت گرد کو سزائے موت سنائی گئی ہے اور اس کو سولی پہ لٹکایا گیا, جبکہ قانون اس کی آئین اس کی اجازت دیتا ہے. السلام علیکم, تھینک یو. پہلے ہمارے کالیگس یہ پوچھ چکے ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ایک فائنل کامنٹ اس پر ضرور کریں. اینٹی اسٹیٹ کی اصطلاح پاکستان میں بہت مس یوز ہو چکی ہے ماضی میں. آپ نے کہا کہ اس نوعیت کا رسپانس جیسا آج آپ نے دیا ایسا نہیں آفیشیلی دیا گیا, لیکن جب نواز شریف نے اس وقت کے ڈی جی آئی کا نام لیا تھا تو وہ بھی اینٹی اسٹیٹ کہلائے تھے. سو آج جو آپ نے بات کی اس میں 3 لفظ, یہ ہمارے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں, اینٹی اسٹیٹ ہیں, اینڈ دے آر پلینگ ان دا ہینڈز آف ڈیلی. سو ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ, اور کیا ہم آئندہ اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کریں, یا یہ صرف ایک مذمتی بیانات ہیں جو آج اس پریس کانفرنس کے سلسلے میں آپ نے سامنے رکھے؟ ایک چوتھا بھی ایڈ کرتے ہیں, ذہنی مریض بھی ہیں, کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہے پاکستان کی اور اس کی جڑوں کے خلاف, یہ ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اینٹی اسٹیٹ وہ منصور آپ نے تو نہیں پیچھے سے کہا دوبارہ سوال کریں. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, تو اب کیا فرق ہے, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو ہم نے آج کہا ہم نے کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا. تو آپ اس کو وہ کیا ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ ٹرائی ٹو مکس ایپلز اینڈ اورنجز. جو انہوں نے کیا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا. ٹھیک, آئی تھنک تھینک یو ویری مچ, ویری گریٹفل.